ہر دور میں جہاں دین اسلام کے محافظ اور نیکمان پیدا ہوئے اور جنہوں نے اللہ کے دین کو اپنی جو ہے وہ اللہ کے محبوب کے دین کو اور امت مسلمہ کو جو ہے دین اسلام کی حقیقت سے آگاہ کیا، اپنے خون اور پسینے سے دن رات ایک کر کے دین کا اصلی چہرہ ان کے سامنے رکھا، جہاں ایسے ایسے مرد و ملت اور نیکبان اور محافظ پیدا ہوئے، وہاں ایسے لوگ بھی پیدا ہوئے کہ جو ازل سے ہی بدبخت تھے، بد نصیب تھے، ان کے قلوب گندے تھے، اسلام دشمن قوتوں کے ساتھ مل کر گٹھ جوڑ کر کے جنہوں نے ہمیشہ یہ کوشش کی کہ اسلام کی جو اصلی نظریات ہیں وہ جو ہے وہ پامال ہو جائیں، اور انہوں نے اسلام دشمن نظریات کو پھیلایا، اسلام کے عقائد اور روایات کو لوگوں کے دلوں سے نکالنے کی کوشش کی، امت مسلمہ کو راہ حق سے ہٹانے کے لیے انہوں نے دن رات غیروں کے ساتھ مل کر جو ہے وہ دین اسلام کے اصلی چہرے کو اور امت مسلمہ کو بکھیرنے کی کوشش کی۔ یعنی جہاں یہ بات حقیقت ہوئی کہ جہاں نیک دل پیدا ہوئے وہاں بد دل بھی پیدا ہوئے، نیک دل لوگوں نے، نفوس قدسیہ نے اپنی ساری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی پاسداری میں گزار دی اور اسلام کا اصلی چہرہ لوگوں کے سامنے رکھا، اور بد باطن اور پلید دلوں نے دشمنوں کے ساتھ گٹھ جوڑ کر کے اللہ اور اس کے رسول کے احکام کو پامال کرنے کی کوشش کی اور امت مسلمہ کو اصلی عقائد سے دور کرنے کی کوشش کی۔ لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے، شاید ہے کہ حق پرست علماء عرفاء نے دین متین کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کا سر کچل کر رکھ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ آج دین اصلی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے، اس دین کو مٹانے والے مٹ گئے اور ان کا ساتھ دینے والے بھی نیست و نبود ہو گئے، اور ان کے وجود جو ہے وہ ان کے وجود کا ذکر تک باقی نہ رہا، اور وہ خاک و خون میں مل گئے اور وہ مٹ گئے، ان کا تشکر، ان کا نام تک مٹ گیا۔ اور جنہوں نے اس دین اسلام کے لیے اپنے تن من دن کو قربان کیا، آج بھی ان کا نام روشن ہے۔ ان پاک باز ہستیوں نے دین اسلام کی حفاظت کی، ان کی قبور آج بھی مرنے کے بعد ان کی قبور پر اللہ رب العالمین کی رحمت حق جو ہے وہ چھما چھم برس رہی ہے، اور ان کی قبور آج بھی زندہ اور حیات اور آباد ہے، شاد ہے، اور ان کا نام دنیا میں بھی زندہ ہے، اور ان کے کام اور نام دنیا کے قلوب پر اپنی حکومت کا سکہ بٹھائے ہوئے ہیں، اور ان کا ذکر جو ہے وہ قیامت تک باقی رہے گا، کیونکہ انہوں نے اللہ کے محبوب کے ساتھ محبت کی اور اللہ کے محبوب کے احکام کو دنیا کے کونے کونے تک پہنچانے کے لیے ہر جو ہے مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ انہی پاک باز ہستیوں میں جنہوں نے اللہ کے محبوب علیہ السلام کے احکام کو پوری دنیا پر پھیلایا اور پہنچایا، انہی ہی ہستیوں میں ایک ہستی ایسی جس کا ذکر خیر میں آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں، جن کو لوگ مجددین ملت، کشتہ عشق و محبت، اسلام کی عظیم شخصیت، اور جو ہے جن کو لوگ امام آل سنت اور اعلیٰ حضرت کے ساتھ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کے نام کے ساتھ جو ہے وہ یاد کرتی ہے، جنہوں نے ہندوستان میں دین اسلام کی ٹمٹماتی ہوئی شمع کو اپنے خون و جگر سے زندگی دے کر پھر جو ہے وہ تازگی عطا فرما دی، اور دین اسلام پوری آب و تاب کے ساتھ پوری دنیا پر سورج کی طرح چمکا، اور جو ہے وہ اس کی روشنی تو پوری دنیا کائنات میں پھیلی، اور ہر ایک شخص کے جو ہے وہ قلوب میں جو ہے وہ روشنی یہ فیض پہنچا۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی جو ہے وہ محمد ہے۔ 10 شوال المکرم 1272 ہجری، 14 جون 1856 عیسوی بروز ہفتہ ظہر کی نماز کے قریب آپ کی ولادت بریلی شریف یو پی انڈیا میں محلہ جسولی میں ہوئی، اور آپ کا نام آپ کے والد ماجد نے محمد رکھا۔
اور آپ کے دادا جان نے آپ کو احمد رضا کے نام سے پکارا اور احمد رضا کے نام سے ہی آپ مشہور و معروف ہوئے اور اسی نام سے آپ مشہور ہوئے. اور آپ کا تاریخی جو نام ہے وہ المختار، اور آپ نے جو اپنا خود نام رکھا وہ عبد مصطفیٰ. ولادت بریلی شریف میں نسباً پٹھان تھے اور مسلکن امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. اب جو ہے مسلکن حنفی امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مقلد تھے. مشرباً قادری، اور آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو امن میاں کے نام سے پکارا کرتی تھی. یعنی الغرض آپ کا پورا نام نامی اس میں گرامی حضرت محمد امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. 25 سفر مظفر جمعۃ المبارک کے دن 1340 ہجری بمطابق 28 اکتوبر 1921 کو آپ کا وصال ہوا. 68 سال کی عمر پائی اور دنیا سے پردہ فرمائے 104 سال بیت گئے، لیکن ہر خاص و عام کی زبان پر آپ کا نام نامی اس میں گرامی موجود ہے اور موجود رہے گا. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کے جد امجد حضرت مولانا محمد سعید اللہ خان افغانستان کے شہزادے تھے. تو آپ افغانستان سے لاہور تشریف لائے اور اہل لاہور نے آپ کی بڑی عزت کی اور آپ کو بڑے عہدے کے اوپر جو ہے وہ نوازا. اور پھر آپ سرکاری فرائض کو ادا کرتے ہوئے لاہور سے دلی تشریف لے گئے اور دلی سے آپ بریلی تشریف لے گئے. اور بریلی شریف کی سرزمین پھر جو ہے اس کی یعنی بریلی شریف کی زمین جو ہے خوش نصیب اور باعزت آپ کے قدموں سے ٹھہری اور پھر آپ یہاں مقیم رہے. اور اس کے بعد اعلیٰ حضرت امام شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے دادا جان حضرت مولانا رضا علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت مستند اور پائے کے عالم دین تھے. اور پھر آپ کے جو والد ماجد ہیں رئیس المتکلمین حضرت علامہ مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت پائے کے مفتی اعظم تھے. کیسی جو ہے وہ کیسا گھرانہ ہے مقدس اور بابرکت. دادا بھی عالم دین، باپ بھی عالم دین، دادا بھی مفتی اعظم اور باپ بھی مفتی اعظم. خود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت 14ویں صدی کے مجدد عظیم جو ہے وہ اس جو ہے وہ مقام اور مرتبے پر فیض ہوئے. اور آگے بیٹا وہ بھی مستند عالم دین، یعنی پورا گھرانہ. آپ کی والدہ ماجدہ نہایت متقیہ، پرہیزگار اور کثرت کے ساتھ اللہ رسول کے ساتھ لو لگانے والی. اس لیے شروع سے ہی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ تعلیم دین حاصل کرنے کا شوق تھا، کیونکہ جب پورا گھرانہ دین میں رنگا ہوا تھا، عشق مصطفیٰ میں رنگا ہوا تھا، عشق اولیاء میں رنگا ہوا تھا، شریعت مطہرہ کی جو ہے وہ صورت میں رنگا ہوا تھا، تو پھر ظاہری بات ہے جب باپ بھی اللہ کا ولی ہو، عالم دین ہو، جب دادا بھی اللہ کا ولی ہو، عالم دین ہو، اور جب ماں بھی اللہ کی ولیہ ہو، عالم دین ہو، اور پھر پورا گھرانہ جن کا تعلق ہی قرآن و سنت کے ساتھ ہو، تو پھر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کو کیوں نہ شوق ہوگا اس طرف. لہٰذا آپ کو بچپن ہی سے علم دین حاصل کرنے کا شوق تھا، اس لیے آپ نے اپنے والد ماجد کے پاس جو ہے وہ علوم کو حاصل کرنا شروع کر دیے. اور آپ نے کثرت علوم 21 علوم جو ہے وہ آپ نے اپنے والد ماجد قبلہ اعلیٰ حضرت مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان سے جو ہے حاصل کیے. تو آپ کو یہ عظیم شوق تھا. اور 1272 ہجری جو آپ کی ولادت ہوئی اور 1276 ہجری 4 سال کی عمر میں 4 سال کی عمر میں جو بچہ ہوتا ہے وہ جو ہے بڑی آسانی کے ساتھ دوڑ پھر نہیں سکتا اور جو ہے وہ صحیح فصاحت و بلاغت کے ساتھ گفتگو نہیں کر سکتا. لیکن 4 سال کی عمر میں 1272 ہجری ولادت 1276 ہجری میں قرآن پاک کو مکمل پڑھ لیا تھا. اس بچے نے
4 سال کی عمر میں قرآن پاک کو الف لام میم سے لے کر والناس تک پڑھ لیا تھا. اور پھر زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد یا رسول اللہ یا رسول اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت 4 سال کی عمر میں قرآن پاک مکمل ناظرہ پڑھ لیا. اور جب 1278 ہجری یعنی پھر 6 سال کی عمر میں آپ نے پہلی تقریر فرمائی اور بہت بڑے مجمع میں پہلی تقریر 6 سال کی عمر میں یہ بچہ جو ہے وہ کر رہا ہے. اور پھر 1286 ہجری میں آپ کی جو ہے وہ دستار بندی ہوئی. آپ نے مکمل 13 سال کی عمر میں اپنے والد ماجد سے 21 علوم پر جو ہے وہ تعلیم جو ہے وہ تحصیل علوم کو حاصل کیا اور آپ کی دستار بندی ہوئی. اس وقت آپ کی 13 سال عمر تھی. اور 1285 ہجری میں 13 سال کی عمر میں ہی آپ نے پہلی کتاب عربی میں لکھی. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فصاحت و بلاغت میں اس قدر آگے تھے کہ آپ کا نام نامی اس میں گرامی عرب کے علماء میں مشہور و معروف تھا. اہل عرب آپ کی فصاحت و بلاغت پر دنگ رہ جاتے تھے, حیران رہ جاتے تھے. آپ عربی زبان اس طرح بولتے تھے جس طرح ہم لوگ پنجابی زبان جو ہے ہماری مادری زبان ہے, ہم فرافر جو ہے وہ پنجابی اپنی زبان بولتے ہیں. کوئی جس زبان کے ساتھ تعلق ہے, جو جس کے ساتھ جس کی مادری زبان ہے وہ فرفر بولتا ہے. اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت کشتہ عشق و محبت حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ اس طرح عربی زبان پر آپ کو عبور حاصل تھا. آپ عربی زبان اس طرح بولا کرتے تھے. اور پھر 1286 ہجری میں 13 سال کی عمر میں آپ نے پہلا فتویٰ دیا. 13 سال کی عمر میں پہلا فتویٰ دیا اور وہ نہایت ہی شاندار فتویٰ تھا. اور پھر 1291 ہجری میں 18 سال کی عمر میں آپ کی شادی ہوئی. اور پھر 20 سال کی عمر میں آپ اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے وہ باقاعدہ فتاوی حاجات کی اجازت عطا فرما دی اور آپ مطلقاً جو ہے وہ فتویٰ لکھنے لگے. اور پھر 21 سال کی عمر میں آپ کے والد ماجد قبلہ مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ کو جو ہے وہ اپنے پیر و مرشد کے پاس جو ہے وہ بیعت ہونے کے لیے جو ہے وہ ساتھ لے گئے. آپ اپنے جو ہے مرشد پاک حضرت سید آل رسول ماہر عربی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے پاس اپنے والد ماجد کے ساتھ تشریف لے گئے. اور جس وقت وہاں پہنچے تو آپ کے مرشد کامل نے آپ کو اپنے ہاتھ پر بیعت کیا اور بیعت کرتے ہی خلافت عطا فرما دی. اور آپ کے جو مریدین تھے انہوں نے عرض کیا حضور عرصہ دراز کے بعد جو لوگ یہاں محنت و مجاہدہ کرنے کے بعد آپ ان کو خلافت عطا فرماتے ہیں اور جو ہے وہ طریقت کے سلاسل کی اجازت عطا فرماتے ہیں. کیا بات ہے کہ جو ہی احمد رضا آئے آپ نے ان کو کوئی عبادت اور ریاضت کسی چلے پر نہیں لگایا اور جو ہے وہ یہاں رکنے کا بھی نہیں کہا اور فوراً ان کو بیعت کیا اور بیعت فرمانے کے بعد ان کو اجازت عطا فرما دی خلافت کی اور جو ہے طریقت کے سلاسل کی اجازت عطا فرما دی. حضرت سید آل رسول جو آپ کے مرشد تھے فرماتے ہیں کہ جب لوگ آتے ہمارے پاس تو ان کے قلوب گندے ہوتے ہیں, ان کو صاف کرنے میں محنت کرنا پڑتی ہے اور جب ان کے قلوب پاک ہو جاتے ہیں پھر ہم ان کو خلافت دیتے ہیں اور اجازت دیتے ہیں. لیکن لوگوں سنو, احمد رضا پاک دل لے کر آیا ہے, صاف دل لے کر آیا ہے, اس لیے ہم نے ان کو فوراً خلافت عطا فرما دی اور اس کی اجازت عطا فرما دی. اور دوسری بات آپ کے مرشد نے کیا فرمائی تھی, فرمایا آپ کو دیکھ کر فرمایا آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمانے لگے مجھے فکر تھی کہ اگر تم نہ آتے اور میں دنیا سے پردہ کر جاتا اور اللہ مجھ سے پوچھتا کہ میرے لیے دنیا سے کیا لائے ہو تو میرے پاس اس وقت کوئی جواب نہ تھا. اب خوشی کے آنسو ہے کہ تم آ گئے ہو. اب اگر میں دنیا سے چلا جاؤں گا اللہ مجھے قیامت کے روز پوچھے گا اے سید آل رسول
میرے لیے کیا لایا ہے؟ تو میں کہوں گا اے اللہ تیرے لیے احمد رضا لے کر آیا ہوں، تیرے لیے مزید معلومات کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل فیضان زندہ پیر وزٹ کیجیے۔